آقا کیا آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نوٹ دیں، چندہ دیں، جلسہ کرے، کوئی بھی دینی کام کرے وہ قابل قبول نہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کوئی بھی کام کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کس سے پوچھو گا؟ آقا سے۔ ہاں پوچھو، نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ اب اٹھاؤں، کھڑا کروں؟ بہت کود رہے تھے، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 9 بجے سے بٹھا لے پڑے ہو مجھے وہاں۔ دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، بہت اچھا، توجہ رکھو، بہت اچھا۔ اللہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، جی اگر چاہے وہ مولانا ہو، شاعر ہو، مقرر ہو، ناظم ہو، جی ہاں، نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ؟ کھولو فہرست؟ جی ہاں، گریبان میں جھانکو گے؟ بالکل، خود سے بات کریں۔ اگر تم میں کوئی ایسا ہو تو آج جلسے میں توبہ کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے سارے لوگ، انشاءاللہ بولو نا، انشاءاللہ نہ بولو؟ ہاں، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ کون ہے ذرا نبی سے پوچھو تو میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر۔ اتنا آسان ترجمہ کروں گا، اتنا آسان کہ الحمدللہ ایک ایک کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ کون ہے وہ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ حدیث تو پڑھ دی، اب ترجمہ سنو گے نا؟ تم سوچ رہے ہوگے یار سید صاحب آج گھیر سے کدھر کے لا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ مگر میری اللہ برکتیں فرمائے، مگر میری توجہ یہ رہتی ہے کہ جتنی دیر آؤں کوئی نہ کچھ نہ کچھ دے کر کے جاؤں۔ جی بہت اچھا حضرت۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نوجوان بھی ادھر بھی کھڑے ہو کر کے نعرے پہ نعرہ لگا رہے تھے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب یہی رہ جائے۔ کیا بات حضرت، کہیں ایسا تو نہیں یہ پھکنے اور یہ ساری چیزیں لگائیں یہ بھی سب یہی رہ جائے۔ کون نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، مرد بھی سنے عورتیں بھی سنے، نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے جلسے قبول نہیں، جن کے نعرے قبول نہیں، جن کی نعتیں قبول نہیں، جن کی تقریر قبول نہیں، اور دعویٰ بھی سن لو، اگر کوئی مائیکا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ جی کوئی اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، تاکہ بات پکی کر کے جاؤں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، بات پکی کر کے جاؤں۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، اب اس طرف سے اس طرف دیکھو ٹٹولو، کھولوں؟ جی ہاں، بڑھاؤں بات کو؟ جی حضرت، سننا چاہ رہے ہو؟ تیار ہو؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ ہاں مجھے معلوم تھا تم لوگ سیلف سٹارٹ ہو گئے ہو، اسی لیے میں نے جملہ بدل کے بولا۔ بوری ہوتی ہے نا، بوری جب گیہوں بھرتے ہو، گیہوں تو ایسے ہلا جلا کے خوب اٹھک پڑا ٹھوس، ایسے ہی میں تمہارے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، ہلا جلا۔ بہت اچھا حضرت، توجہ ہے نا؟ وہ بھی تمہاری کمی نہیں ہے۔ کسی مولانا صاحب نے تقریر کی کہ صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہنا کہاں ہے، کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہاتھ کہاں اٹھانا۔ وہ بھی تمہاری کمی نہیں، ہماری کمی ہے۔ ہم مولاناؤں نے یا شاعروں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا، سیلف سٹارٹ۔ اب تم دیکھتے نہیں ہو کہاں ہاتھ اٹھانا۔
توجہ، یہ اس لیے جا رہے ہیں عشاء کے ٹائم سے لگے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دوسری کھانا بھی نہیں کھایا بھائی، توجہ رکھو۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، اب ایسے ہاتھ مت اٹھا دینا، صرف ایک ہی مرتبہ میں نے تم کو ٹکرایا، میں نے کہا دیکھو فیل تو نہیں ہو رہے ہو، توجہ سے چلے گی نا۔ نبی فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، اگر حج کرے تو حج قبول نہیں، نعرے لگائے تو نعرے قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو اس کی قابل قبول نہیں۔ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا۔ نبی فرماتے ہیں چاہے وہ کمیٹی والا ہو، مولانا ہو، یا تم ہو یا میں ہوں، حدیث سب کے لیے ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ کتنے ہی جلسے کر لے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب پہلا میسج یہ، میں آیا تو لوگ اتحاد چوم رہے، بعض تو جاڑے کا موسم چل لیا، ناک بھری ہوئی ہوتی ہے نا، اور دھکا مکی میں زور سے رگڑ گئی تو یہی لگ جاتی ہے، سمجھے؟ لگ جاتی نہیں لگ جاتی، رگڑ کے۔ کبھی اماں کے ہاتھ چومے، کبھی ابا کے ہاتھ چومے۔ حضرت پیر صاحب سید صاحب مفتی صاحب دعا کریو، کاروبار نہیں چل رہا، اور اماں کچھ بولے چپ کے بیٹھی رہی ہے۔ اب کتنے مفتیوں سے دعا کرا لو، کتنے پیروں سے۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر غلط ثابت کر دو تو میری گردن مار دینا، پوری ذمہ داری سے بولتا ہوں، کیونکہ میری تقریریں چینل پہ جاتی، پوری ذمہ داری سے۔ مجھ جیسا نہیں بلکہ اچھے اچھے پیر، وہ پیر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے نام پہ تم کودتے ہو، اگر وہ پیر 1000، کتنے بولو، اگر ادھر لائن میں لگے ہوں اور 1000 سے بھی زیادہ، اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو، سن لینا بیٹا جلسے میں آئے ہو تو سمجھے، ماں باپ ادھر کھڑے ہو اور تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہو، اور وہ 1000 پیر صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، جب تک ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ کہاں ڈالو گے ان باتوں کو؟ اور میں تو پہلے دعویٰ کر رہا ہوں، ایک ایک بات ایسے نہیں ادھر ادھر پھینک پھاک کے چلا جاؤں، تمہیں خدا کے نوٹ لے کے چلا جاؤں۔ چاہتا یہ ہوں کہ جلسے میں آئے ہوں تو اپنے نانا کی باتیں تمہیں بتا کر کے جاؤں۔ سننا چاہ رہے بولو، تم پیسے دو یا مت دو، وہ تو صبح فجر کی نماز میں مسجد میں ڈال دیو، مگر اگر نبی کی حدیث اور باتیں لے کے چلے گئے نا تو خدا کی قسم تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ توجہ ہے؟ اب پہلا سبق کیا ہے کہ تو نہیں، چاہے وہ کوئی بھی پیر ہو، آل رسول ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو کتنی دعا کرا لے، کتنی دعا کرا لو، تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں۔ اب تم پہ کیا بنتا ہے؟ تمہیں اگر کامیاب ہونا دنیا اور آخرت میں، پہلے ماں باپ کا وفادار بننا پڑے گا۔ کس کا بننا پڑے گا بولو؟ ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، ماں باپ کو۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھو، سننا چاہ رہے ہو بولو؟ ہاں،
تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ الحمدللہ بولو۔ ارے یہی تو وجہ ہے تم لوگ بزرگوں میں جاتے ہو، مزار شریف پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور جانا بھی چاہیے۔ مگر ایک بات بتا دوں، عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ یاد رکھ لیو یہ میری بات۔ مگر تم کم جا رہے ہو، تم تو گئے گنا چھیل لے اور وہ گئی مزار پہ کبڈی کھیل لے، یہ چل لے عذاب۔ 10 ڈاکٹروں سے دوا لے لی، سر کا درد جاتا ہی نہیں، 3 لٹھوں میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، مگر ماری مدیوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے مجھے پھنسوا دو۔ اچھا کچھ لوگ تو منہ دبائے بیٹھے، بول ہی نہیں رہے، اس معنی کے گھر جا کے کلاس نہ لے لیا جائے۔ ہاں بہت بول رہے تو اب آؤ ادھر کو۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی نا، باہر کو جائیں گے تو اماں سے پوچھ کے نہیں جائیں گے، وہ ٹماں سے پوچھ کے ضرور اٹھ جائیں گے، ایسے بھی ہیں لوگ۔ دیکھو ان کو یہی بات پسند آئی، رکھ دو بیٹا، رکھ دو بیٹا، یہیں رکھ، اللہ برکت فرمائے۔ ان کو یہی بات پسند آئی۔ توجہ، چلو توجہ رکھنا میری بات۔ مردوں کا مزارات پر جانا جائز، مگر عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ مگر جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، او بیٹا میرا چاند، یہ مزار پر جو اتنی عورتیں کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، کسی پہ پرییں، اور کسی پہ دیو، اور میاں بولو اور کون کون سے، کسی پہ خبیث، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ، کسی پہ کچھ۔ ہندوستان کے جنات کو اور کوئی کام نہیں رہا کیا؟ چلو جنات ہیں کہاں؟ ڈھونڈو، تلاشو، تفسیر میں دیکھو۔ جنات ہیں جنگلات میں، جنات ہیں پہاڑوں میں، جنات ہیں بیابان میں۔ تو جنگلات میں تم جاتے ہو، بیابان میں تم جاتے ہو، عورتیں نہیں۔ پہاڑوں میں تم جاتے ہو، عورتیں نہیں۔ بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات چپٹتا نہیں۔ اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جن آ گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا۔ بیٹا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ڈی سی ایم میں بھر کے لے جا۔ آپ نے سنا پورا ویڈیو کو اور دیکھا بھی، اور الحمدللہ ہم نے بھی سنا اور دیکھا۔ اس سے کیا سبق حاصل ہوا آپ تو خود جانتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، اور آج ہم لوگ ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ حق ہے جو ماں باپ ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، اور آج جب میری ماں اور باپ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں اسے اہمیت نہیں دیتے، ہمیں اسے عزت نہیں دیتے، ہم اس کے کہنا نہیں مانتے۔ لیکن خبردار ایک بات سن لو، میں یہی چیز کہتا ہوں، اگر ماں باپ ناراض ہو گیا نا، تو نہ تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے نہ آخرت میں، دونوں جگہ آپ ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، تو خدا را ماں باپ کو راضی کر لیا کرو، ماں باپ کو پریشان اور تنگ مت کرو۔ اگر کچھ کھاتے ہو پیتے ہو تو اچھی سے اچھی ماں باپ کو بھی کھلایا کرو، کیونکہ جب وہ جوان تھا تو ہمیں کھلایا کرتا تھا، آج وہ بوڑھا ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، آج ہم جوان ہیں، آج ہم کما رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں پلائیں اور خوب ماں باپ کی خدمت کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں کر رہا۔ لیکن خدا را ایسا بالکل نہ کریں، جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، اپنا ماں باپ کو راضی کر کے اپنا ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اگر جس کی ماں باپ فوت ہو گیا ہو اور ماں باپ اس سے ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے ماں باپ کی قبر میں جائیں اور اس کے سرہانے میں جا کر کے اپنے ماں باپ سے اپنی دل کی بات بتائیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ رحم کرنے والا
اور معاف کرنے والا ہے۔ تو چلو ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، میں معافی چاہوں گا، اور آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔